جیسے ایک شاگرد کا جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس کا یہی امتحان لینا اس کی صلاحیت، اس کے معیار کو پرکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ استاد اس لیے ٹیسٹ لیتا ہے کہ میں شاگرد کو ذلیل کر دوں گا۔ تو گویا کہ یہ جو آزمائشیں، جو حالات آتے ہیں، یہ انسان کے ایمان کو نکھارنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو گویا کہ اسلام قبول کرنا اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ لازم بات ہے کہ جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے وہ بہت بڑی قربانیاں دے کر آتا ہے۔ بعض اوقات اپنے خاندان کی قربانی دینی پڑتی ہے، ملک کی دینی پڑتی ہے، اپنے گھر کی دینی پڑتی ہے، اپنی عادتوں کی دینی پڑتی ہے، کتنا کچھ ہے جو انسان کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں مشقت تو ہے، اس میں تکلیف تو ہے، تو گویا کہ وہ تکلیف جو ہے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی ذات کے لیے ہجرت کرتا ہے، جیسے کہ گناہوں سے ہجرت ہوتی ہے، ایک تو کسی جگہ سے ہجرت ہوتی ہے، وہ تو اب منقطع ہو گئی ہے کہ ہر جگہ انسان جو ہے اپنے دین کے اوپر اب عمل کر سکتا ہے، لیکن ایک ہجرت وہ ہوتی ہے جو انسان گناہوں سے کرتا ہے، برے ماحول سے کرتا ہے۔ تو کسی ماحول کو چھوڑنا تو آسان کام نہیں ہے، کسی گناہ کو چھوڑنا بھی آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی انسان کو ایک اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ وہ ہجرت بھی جو ہوتی ہے انسان کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اب چاہے یہ ہجرت صحابہ کرام یا صحابیات کی ہو کہ اپنا گھر چھوڑنا، اپنے رشتے چھوڑنا، اپنی اولادوں کو چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا کوئی آسان کام تھا، تو گویا کہ اس لیے ان کا مقام اتنا اونچا ہوا کہ اس ہجرت نے ان کے سابقہ ساری خطاؤں کو معاف کروا دیا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ حج جو قبول ہو جاتا ہے، وہ زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگرچہ ہم آج بہت آسانیوں کے ساتھ حج کرتے تھے، اب یہ بھی نہیں کہتے کہ کرتے ہیں، ہم اب جب حج کرتے تھے تب بھی اس کے باوجود بھی کہ بہت آسانیاں ہیں لیکن بہت مشکلات ہوتی تھیں، یہاں سے وہاں جانا، ہوٹلوں میں رہنا، اور پھر وہاں کا سفر کرنا اور منی اور عرفات کی سارے معاملات کو دیکھنا۔ تو وہ حج اگر قبول ہو جائے تو وہ بھی انسان کی زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی مشقت ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ انسان کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ پچھلی زندگی میں نہ لوٹنے کا اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اور اس میں بھی ایک مشقت ہے، محنت ہے کہ ان ساری باتوں، کاموں، لوگوں، دوستوں، صحبتوں کو چھوڑ دینا یہ بھی آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کی اس مشقت پہ بھی اور اس کی اس توبہ پہ بھی زندگی کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ چاہے وہ صرف مالی تکلیف نہیں ہوتی، صرف جانی تکلیف نہیں ہوتی، انسان روحانی اور ذہنی طور پہ جو کچھ بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی تکلیف کیوں نہ ہو، وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جیسے حدیث پاک کا یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ اگر ایک مومن کہیں کوئی چیز رکھ کر بھول جاتا ہے، پھر وہ اس کو تلاش کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، تو اس کا یہ تلاش کرنا بھی جو ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب جن کی روز ہی چابیاں گمتی ہوں، جن کے روز ہی وائلٹ گم جاتے ہوں، جو روز ہی کہیں چیز رکھ کے بھول جاتے ہوں، تو کتنی انسان کو ایک تنگی سی ہوتی ہے، خوف سی ہوتی ہے، اس پہ بھی میرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جو ذات اس حد تک جا کے معاف کرنے والی ہے وہ کتنی کریم ذات ہے۔ لہٰذا آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ انسان کو کھڑا بنا دیتی ہے، اس کے ایمان کو بہت خالص کر دیتی ہے۔ مگر اس آیت مبارکہ کا ایک اور بہت ہی خوبصورت پہلو بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہاں پہ فتنو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، آزمائش دینا۔ ایک آزمائش تو وہ ہوتی ہے جو اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے، ایک آزمائش وہ ہوتی ہے جو انسان انسان کو دیتا ہے، انسان انسان کو بھی فتنے میں ڈال دیتا ہے، اور ایک آزمائش وہ ہوتی ہے جو انسان خود اپنے اوپر لے کر آتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں آ رہا ہے ان الذین، بے شک وہ جو ایمان والوں کو آزمائش دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ کافر لوگوں نے آزمائش دی ہے، یہاں پہ کہا وہ لوگ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آزمائش صرف کافر ہی مسلمان کو نہیں دیتا، بلکہ مسلمان کو بھی جو ہے وہ آزمائش اور تکلیف دیتا ہے۔ آج اگر یہ دیکھا جائے تو کتنی تکالیف ایسی ہیں جو کافروں کی طرف سے مسلمان کو مل رہی ہیں، مگر کتنی تکالیف ایسی ہیں جو مسلمان کو دے رہا ہے۔ اب چاہے ہم اس معاملے کو اجتماعی سطح کے اوپر دیکھیں، کیا چوری کسی کو آزمائش میں ڈالنا نہیں ہے؟ ڈاکہ ڈالنا، یا کسی کو قتل کرنا، کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لینا، کسی کا پیسہ کھا جانا، کسی کو کاروبار میں دھوکہ دے دینا، جھوٹ بول کر رشتے کرنا، رشوت لینا، غرض آپ جتنی بھی اپنے معاشرے کو گہرائی ہوئی نظر سے دیکھیں تو کیا یہ سارے معاملے ایسے ہیں؟ کیا یہ کافر ہمیں تکلیف دے رہے ہیں؟ یہاں پہ تو مسلمان کے لیے آزمائش بنا ہوا ہے۔
پھر اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ انسان کافر کی آزمائش کا گلہ تو اللہ کی ذات سے کرے گا۔ چلیں چور، ڈاکو، قاتل جو ہوتے ہیں، ان کا گلہ بھی انسان اللہ پاک کی ذات سے کرے گا کہ اللہ پاک ان لوگوں نے مجھے آزمائش دی تھی۔ لیکن بہت ساری آزمائشیں تو ہمیں اپنے پیاروں سے بھی مل جاتی ہیں، وہ جن کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، کیا وہ بھی تو ایک دوسرے کو آزمائش دینے والے نہیں بنے ہوئے ہیں؟ مثلاً ہم یہ دیکھ لیں کہ اولاد کا اور ماں باپ کا کتنا گہرا تعلق ہے، لیکن کیا آج اولاد کا رویہ، اس کی بدتمیزیاں، اس کی بے ادبیاں، کیا وہ ماں باپ کے لیے آزمائش نہیں بنی ہوئی ہے؟ وہ اولاد جو اونچی آواز سے ماں باپ کے سامنے بات کرتی ہے، کیا وہ ان کو کسی فتنے میں نہیں ڈال رہی ہے؟ ایک ماں باپ کے لیے اس سے بڑی اور آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ اور کہیں پہ ایسا بھی ہے کہ ماں باپ بھی اولاد کے لیے جو ہے وہ آزمائش بنے ہوئے ہیں، ان کے غلط فیصلے، غلط رویے یا اولادوں میں برابر سلوک نہ کرنا، تو کیا کہیں ماں باپ تو اپنی اولاد کے لیے آزمائش نہیں بنے ہوئے ہیں؟ یا ان کو وہ جو وقت دینا چاہیے، جو محبت دینی چاہیے، وہ ان کو نہیں دے رہے ہیں، تو کیا وہ اپنی اولاد کو خود تو فتنے میں نہیں ڈال رہے ہیں؟ اس کا گلہ ہم کس سے کریں گے؟ بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے کیا آج دکھ دینے کا باعث نہیں بنا ہوا ہے؟ اب ہم یہ کہیں گے جی کہ ہم ایک دوسرے کو اس لیے آزمائش دے رہے ہیں کہ تاکہ ہم کھرے ہو جائیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ پیور ہو جائے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس آزمائش سے ایمان جو ہے وہ کھرے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ انسانوں کی دی ہوئی آزمائش ہے۔ وہ آزمائش جو اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے وہ ایمان کو کھرا کرتی ہے۔ جو انسان کو آزمائش دیتا ہے تو یہ تو پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ پھر ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے اہل محلہ کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے، اپنے باقی رشتہ داروں کے لیے یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ کیا میں نے ان کو کسی فتنے میں ڈالا ہوا ہے؟ میں نے ان کو کسی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے؟ میری وجہ سے تو ان کی زندگی میں کوئی مشکل پریشانی نہیں آ رہی، تو دیکھ لیں پھر کس کی مناسبت کس کے ساتھ ہو جائے گی۔ آزمائش دینے والے کون ہوتے ہیں اور جو آزمائش سہنے والے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اور یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں کہا جا رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، دو طرح کے عذاب کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ایک قول تو مفسرین کرام کا یہ ملتا ہے کہ ایک سزا تو ان کو دنیا میں مل گئی تھی کہ دنیا ہی ان کے لیے جہنم بن گئی تھی۔ وہ کس طرح سے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ آگ جو ان لوگوں نے بھڑکائی تھی وہ اتنی زیادہ پھیل گئی تھی کہ اس نے پورے شہر کو جو وہ گھیر لیا تھا، اور وہ لوگ جو آس پاس بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے اپنی کرسیوں کے اوپر، وہ بھی اس آگ میں جو ہے جل کے راکھ ہو گئے تھے۔ صرف وہ جو بادشاہ ذو نواز تھا وہ بھاگ گیا تھا، اور اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی اور وہ اسی میں غرق ہو گیا تھا۔ یعنی کہ وہ آگ جو دوسروں کے لیے بھڑکائی گئی تھی اس میں وہ خود جل گئے، اور آخرت کا عذاب ایک علیحدہ سے ہے۔ یہاں پہ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں کسی دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، جو کسی دوسرے کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، اس کے دل کو جلاتا ہے، تو ایک عذاب اس کو دنیا میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ خود بھی ایک جلتے ہوئے عذاب میں آئے گا، وہ خود بھی کسی آزمائش کا لازمی حصہ بنے گا۔ جو خندق دوسروں کے لیے کھودی جاتی ہے انسان اس میں خود بھی گرتا ہے، جیسے یہ لوگ گرے ہیں اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ میں آج کسی کے لیے آزمائش ہوں یا فتنہ ہوں تو پھر وہ آزمائش لوٹ کے میری طرف بھی آئے گی، اور پھر آخرت کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ سے ہوگا۔ پھر اسی آیت مبارکہ کا ایک اور خوبصورت پہلو کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں ثم لم یتوبوا، کہ یہ سب کچھ تب ہوگا کہ جب انہوں نے توبہ نہیں کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک کی شان کریمی دیکھو کہ وہ جو اللہ کے اتنے محبوب اولیاء لوگ تھے ان کا ایمانی لیول کتنا ہائی تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کی خاطر آگ میں جلا دیا۔ اللہ پاک ان جلانے والوں کے لیے بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب اور حریق کا عذاب ہوگا۔ گویا کہ توبہ کا دروازہ اللہ پاک نے ان کے لیے بھی کھول کے رکھا ہوتا ہے اس حد تک، اور اتنا آگے جا کے گناہ کرنے والا اللہ پاک کو اس کی توبہ کا بھی انتظار ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں ہم نے کہا تھا کہ فتنوں سے مراد وہ آزمائش جو مسلمان کو بھی دیتا ہے، تو یہ آیت مبارکہ براہ راست میرے ساتھ مخاطب ہے کہ اگر میں کسی کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہوں اور اگر میں نے کسی کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے تو میں توبہ کر لوں، میں معافی مانگ لوں کہ اللہ تعالیٰ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میں کسی کے لیے آزمائش نہ بنوں، میں کسی کے لیے فتنہ نہ بنوں، میں کسی کی زندگی میں جاؤں تو اس کے لیے آزمائش نہ بن جاؤں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان کو مومن کیوں کہتے ہیں؟ مومن امن والا ہوتا ہے، وہ جہاں ہوتا ہے وہ خود بھی امن میں رہتا ہے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی امن میں رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے لیے آزمائش نہ بنے، ہمیں کسی کے لیے فتنہ نہ بنائے، اور اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم سب توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کسی انسان کو تکلیف دی جانے یا انجانے میں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں جہنم اور حریق کے عذاب سے بچا لے۔